الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سابقہ دروس میں ہم نے فقہ کے تعارف کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیا اور اس کا ہم نے تعارف حاصل کیا، اس کا موضوع کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے فقہ کا جو استمداد ہے اس کے بارے میں پڑھ لیا اور فقہ کو سمجھنا یا اس کو سیکھنا، اس کے حکم کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا. اور وہاں پہ ایک بات سامنے آئی کہ جن علماء نے فقہ کی اس تعریف کے بارے میں بات کی ہے یا انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے، انہوں نے فقہ کو جو ہے 4 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے. ایک مرحلہ وہ تھا کہ جس وقت اس دین کی تکمیل ہو رہی تھی اور یہ زمانہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوا اور اس کا اختتام جو ہے 11 ہجری کو ہوا جب ان کی وفات ہوئی. اور یہ مرحلہ جو ہے مرحلہ تشریع کہلاتا ہے، یعنی یہ وہ زمانہ تھا جس میں ہمارے دین کی تکمیل ہو رہی تھی. دوسرا مرحلہ آیا مرحلہ الفقہ قبل المذاہب، کہ جو ہم موجودہ زمانے دیکھ رہے ہیں فقہ کے، ان کے وجود میں آنے سے پہلے بھی ایک مرحلہ گزرا ہے کہ جب لوگ جو ہے ان مذاہب کے ساتھ منسلک نہیں تھے. اور پھر ایک دور آیا جب فقہ اسلامی کے اندر ان مذاہب کا عروج ہوا اور اس کی آغاز جو ہے تقریباً 100 ہجری کے بعد ہوئی اور یہ آج تک ہمارے دور تک چلا آ رہا ہے. البتہ عصر حاضر میں اس میں ایک نئی چیز آ گئی کہ ہمارے زمانے میں فقہ میں ایک نئی کچھ چیزیں ایسی آ گئی جن کو ہم جدید فقہی مسائل کہتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے علماء نے جن طریقوں سے اجتہاد کیا انہوں نے اس میں مذاہب کا تقید نہیں کیا ہے، یہ غالباً ہے. اور اس کے بعد ہم نے جب مرحلہ تشریع کو مکمل کیا، آج ہم اس مرحلے کے بارے میں پڑھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں مرحلہ ما قبل المذاہب، کہ جب دنیا کے اندر ان مذاہب کا وجود نہیں تھا تو اس زمانے میں یا تو صحابہ تھے اور یا تابعین تھے. صحابہ اور تابعین کے زمانے میں اس فقہ اسلامی کا بھی عروج ہوا اور اس مرحلے میں بھی بہت سے ایسے صحابہ اور تابعین ظاہر ہوئے یا ان کی شہرت ہوئی جنہوں نے اس میدان میں کام کیا. بہرحال آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مرحلہ ما قبل المذاہب. فقہ اسلامی کے اندر ایک دور ایسا بھی آیا جب ابھی ان مذاہب فقہیہ کا ظہور نہیں ہوا تھا، اور اس سے پہلے ایک مرحلہ وہ تھا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف وہیں سے جو ہے اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے تھے جو ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، اور وہ ہے قرآن اور حدیث. کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تشریع کا زمانہ جو ہے وہ ختم ہوا، تشریع ختم ہوئی، یعنی دین کی تکمیل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی تو ان کی وفات کے ساتھ ہی جو ہے مرحلہ تشریع جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ گیا. لیکن فقہ کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ کتاب اور سنت سے جو ہے اپنے مسائل استنباط کرتے تھے اور اسی استنباط کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے. تو اس مرحلے میں جو ہے بہت سارے ایسے فقہا جو ہے ان کی شہرت ہوئی جو اس میدان میں یعنی فقہ کے میدان میں جو ہے وہ مشہور ہوئے اور انہوں نے اس میں بہت کام کیا. پھر لوگوں نے جو ہے انہی سے فقہ کو نقل کیا اور انہی سے جو ہے فتاویٰ لیے. اور اس کے بعد جب صحابہ کے دور میں ہی وہ لوگ آئے جن کو ہم تابعین کہتے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے صحابہ سے علم حاصل کیا اور وہ بھی اپنے زمانے میں ان میں سے بھی یعنی تابعین میں بھی بہت سارے ایسے فقہا ہیں جو اس میدان میں یا اس فن کے اندر بہت ہی زیادہ مشہور ہوئے. تو یہ جو مرحلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مرحلۃ ما قبل المذاہب، یہ مرحلہ جو ہے دو طبقوں پہ مشتمل ہے. یہ جو مرحلہ ہے یہ دو قسم کے انسانوں پہ مشتمل ہے. ایک اس میں صحابہ تھے اور اس میں دوسرا طبقہ جو ہے وہ تابعین کا تھا. یعنی ابھی تابعین کے زمانے میں بھی جو ہے مذاہبی فقہیہ کا ظہور نہیں ہو چکا تھا. تو اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ وہ مرحلہ جس کو ہم مرحلہ ما قبل المذاہب یعنی جب ابھی مذاہب فقہیہ کا باضابطہ ظہور نہیں ہوا تھا، یہ کن لوگوں پہ مشتمل ہے، تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ اس مرحلے میں دو قسم کے لوگ تھے. ایک تو وہ صحابہ تھے اور دوسرا طبقہ جو ہے تابعین کا تھا. یا ہم دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے دو زمانوں پہ یہ مرحلہ جو ہے دو زمانوں پہ مشتمل ہے. ایک ہے صحابہ کا دور اور تابعین کا دور. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اس مرحلے میں لوگوں کے جو فقہ کے جو مصادر تھے وہ کیا تھے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس مرحلے میں جو فقہ اسلامی ہے اس کی مصادر کیا تھے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ مرحلہ جو ہے صحابہ اور تابعین کے دور پہ مشتمل ہے اور اس زمانے میں فقہ اسلامی کے جو مصادر تھے جہاں سے لوگ فقہ اسلامی کو لیتے تھے کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہے مسندہ اور دوسری قسم ہے غیر مسندہ. مسند سے مراد کیا ہے کہ اگر کسی تابعی نے کسی قول کو نقل کیا، کسی فقہی قول کو نقل کیا، تو اس نے باضابطہ طور سے جو ہے اس کو کسی شخص کے ساتھ منسوب کیا. جیسے ہم بہت ساری کتابوں میں دیکھتے ہیں جو اس فن کی ہیں، جیسے مصنف عبدالرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے اور اسی طرح کتاب الاوسط ابن المنذر کی ہے. یہ ایسی کتابیں ہیں جو اپنے فن میں مشہور ہیں. ان کا فن کیا ہے؟ یہ آثار کی کتابیں ہیں. یعنی اگر آپ کبھی بھی کسی صحابی کے یا تابعی کے قول کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ زیادہ تر بخاری، مسلم یا سنن اربعہ پہ انحصار نہیں کریں گے، بلکہ یہ چیزیں آپ کو زیادہ سے زیادہ ملیں گی کن کتابوں میں؟ مصنف عبدالرزاق. یہ عبدالرزاق جو ہے ان کی کتاب المصنف ہے، اس کے اندر جو ہے صرف اور صرف ان اقوال کو لایا گیا ہے، یا ان کے اندر اس کتاب کے اندر زیادہ توجہ ان اقوال پہ مرکوز کی گئی ہے جو صحابہ اور تابعین سے منقول ہے. اور اس کے علاوہ دوسری کتاب جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ. ابن ابی شیبہ کی کتاب جس کو ہم المصنف کے نام سے جانتے ہیں، یہ بھی
اسی فن سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کبھی کسی صحابی یا تابعی کا قول تلاش کرنا ہوگا تو وہ بھی ہمیں اسی میں ملے گا۔ اس کے علاوہ کتاب الاوسط جو ابن المنذر کی ہے، کتاب الاوسط جو ابن المنذر کی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے ہمیں اس قسم کے اقوال ملیں گے جو صحابہ اور تابعین سے منقول ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر جو اقوال نقل کیے گئے ہیں ان میں باضابطہ طور سے جو ہے سند کا خیال رکھا گیا ہے۔ البتہ اس مرحلے میں ایک قسم مصادر کا یہ بھی تھا کہ جن کو ہم کتب الفقہ المقارن کے نام سے جانتے ہیں، کتب الفقہ المقارن کے نام سے جانتے ہیں، اس میں جو ہے بعض کتابیں وجود میں آ گئی اور ان میں جو فقہی کلام یا فقہی احکام کو بیان کیا گیا ہے لیکن وہ مسند نہیں تھی، بلکہ ان کا سردن جو ہے ذکر کیا گیا بغیر کسی اسناد کے، یعنی کسی شخص کی طرف منسوب کی بغیر ان فقہی اقوال کو ذکر کیا گیا۔ تو چونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر یعنی صحابہ اور تابعین کا جو دور تھا، اس دور میں جب صحابہ اور تابعین نے اس میدان میں کام کیا، ظاہر سی بات ہے کہ سارے کے سارے صحابہ یا سارے تابعین جو ہے اس فن میں کام نہیں کرتے تھے، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اس قسم کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو صحابہ میں بھی ہم بہت سارے ایسے صحابہ کو پاتے ہیں کہ جنہوں نے اس فقہ اسلامی کے اندر بہت ہی زیادہ اپنا رول نبھایا ہے اور لوگوں نے بہت زیادہ ان سے استفادہ کیا اور بہت زیادہ لوگوں نے ان سے فتاوی حاصل کی۔ تو تاریخ دانوں نے جنہوں نے اس فن کے اندر تاریخ رقم کی ہے، انہوں نے جو ہے اس طبقے میں جو کام کرتے تھے ان کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ صحابہ کے اندر جن لوگوں نے فقہ اسلامی میں اپنا زیادہ رول نبھایا ہے ان کو جو ہے انہوں نے 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ بہت سارے ایسے صحابہ تھے جن سے لوگوں نے بہت ہی زیادہ فقہی احکام جو ہے نقل کیے ہیں اور ان سے فقہ اسلامی کے اندر بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ ان کو جو ہے ہم کہتے ہیں المکثرون۔ المکثرون جو ہے یہ صحابہ کی وہ جماعت ہے جنہوں نے فقہ اسلامی کے اندر بہت ہی زیادہ کام کیا ہے اور ان کے جو فتاوی تھے اور ان کے جو استنباطات تھے وہ بہت ہی زیادہ مشہور ہیں، اور ممکن ہے کہ ہم ایک صحابی کی کتاب یعنی فتاوی جو ہے ان کو مستقل کتاب میں جمع کر سکتے ہیں، یعنی فتاوی کا ایک ضخیم بڑا مواد موجود ہے جس کو کتابی شکل میں لایا جا سکتا ہے۔ اور صحابہ کے اندر جو زیادہ اس فن کے اندر کام کرتے تھے ان میں سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ صدیقہ، زید بن ثابت اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو ہم فقہ اسلامی کے اندر المکثرون، یعنی وہ لوگ جنہوں نے فقہ اسلامی کے اندر بہت ہی زیادہ کام کیا ہے اپنے زمانے میں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ صحابہ کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی آیا کہ جن کو ہم المکثرون کے نام سے جانتے ہیں، یعنی انہوں نے فقہ اسلامی کے اندر بہت ہی زیادہ کام کیا ہے اور ایسے فتاوی ان سے منقول ہے کہ اگر ان کو کتابی شکل دی جائے تو ایک صحابی کی ایک کتاب بن سکتی ہے جو انہوں نے اپنے زمانے کے اندر جو ہے فقہ اسلامی کے اندر فتاوی دیے۔ اور ان میں جو ہے سب سے مشہور جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب، ابن مسعود، عائشہ صدیقہ، زید بن ثابت، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو ہم مکثرون کے نام سے جانتے ہیں، یعنی جنہوں نے اپنے زمانے میں بہت ہی زیادہ فتاوی دیے ہیں اور انہوں نے فقہ اسلامی کے اندر بہت ہی زیادہ کام کیا ہے۔ صحابہ کا دوسرا طبقہ جن کو ہم متوسطون کے نام سے جانتے ہیں،
یعنی فقہ اسلامی کے اندر جنہوں نے اس فن کے اندر جو تاریخ رقم کی ہے، ان کو جو ہے صحابہ کے یعنی جو طبقہ ہے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ صحابہ کا ایک طبقہ وہ بھی تھا جن کو ہم متوسطون کے نام سے جانتے ہیں، کہ اگر ان کے فتاوا کو جمع کیا جائے گا تو ایک چھوٹی کتاب بن سکتی ہے، ہر ایک کی ایک چھوٹی چھوٹی کتاب بن سکتی ہے۔ تو ان صحابہ میں جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان، ام سلمہ، انس بن مالک، ابو سعید الخدری، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن زبیر، ابو موسیٰ الاشعری، جابر بن عبداللہ، معاذ بن جبل، سعد بن ابی وقاص اور سلمان الفارسی رضی اللہ عنہم، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے فقہ اسلامی کے اندر اپنے دور میں کام کیا ہے، لیکن یہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان کا کام اتنا نہیں ہے جتنا عمر، علی اور ابن مسعود، عائشہ، زید بن ثابت، ابن عباس اور ابن عمر کا تھا، بلکہ ان سے کم ان کا کام ہوا ہے، اور اس لیے جو ہے ان کو جو ہے المتوسطون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے صحابہ کے اندر بھی کچھ ایسا ایک طبقہ ایسا آیا ہے کہ جن کو ہم المقلون کہتے ہیں۔ المقلون یعنی اگر ہم چاہیں تو ان سب کے فتاوا کو جو ہے ایک کتاب میں جو ہے جمع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں فقہ اسلامی میں کام کیا ہے، لیکن ان کا کام زیادہ سامنے نہیں آیا ہے۔ تو ان میں جو ہے ابو درداء ہے، الحسن الحسین ابن ابی علی رضی اللہ تعالی عنہ، ابی ابن کعب، ابو ایوب الانصاری، اسماء بنت ابی بکر، زید بن ارکم، ثوبان اور بریدہ رضی اللہ عنہم، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے فقہ اسلامی میں کام تو کیا ہے، لیکن ان کا کام اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے جتنا دوسرے صحابہ نے کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ تشریح لکھی ہے یا جنہوں نے فقہ کی تاریخ لکھی ہے، انہوں نے جو ہے اس طبقے کو جو ہے المقلون کے نام سے موسوم کیا ہے۔ تو صحابہ میں سے جن لوگوں نے فقہ اسلامی کے اندر کام کیا ہے ان کو 3 طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے المکثرون، یہ سب سے زیادہ فقہ اسلامی کے اندر کام کرنے والے ہیں، اور دوسرا طبقہ ہے المتوسطون، جو متوسط کام کیا ہے انہوں نے، اور تیسرا طبقہ ہے المقلون جنہوں نے کم کام کیا ہے۔ البتہ اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مرحلہ وہ تھا کہ جب ابھی مذاہب فقیہ کا ظہور نہیں ہوا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مذاہب فقیہ بعد میں وجود میں آئے وہ انہی صحابہ کا وہ تسلسل تھا جو انہوں نے اپنے زمانے کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے مدارس کو قائم کیا ہے، اور پھر انہی مدارس سے جو ہے آگے مذاہب فقیہ وجود میں آئے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کے دور میں ہی جو ہے نا کچھ ایسے مدارس وجود میں آئے جو فقہی مدارس کہلاتے ہیں، کیونکہ جو مذاہب فقہیہ کا جو ظہور ہوا یعنی جو وجود میں آئے، اس کے بعد اصل میں ان کا جو منبع تھا وہ صحابہ کے ہی یعنی مدارس سے نکلے، کیونکہ جب اسلام مدینہ سے نکل کر دوسرے علاقوں میں پھیلنے لگا، یعنی جزیرہ عرب سے جب باہر نکلا اسلام، تو صحابہ جو ہے وہ صرف جزیرہ عرب میں نہیں رہے، بلکہ بہت سارے صحابہ جو ہے جو جزیرہ عرب سے نکل گئے، مکہ مدینہ سے باہر نکل گئے۔ تو جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عراق میں سکونت اختیار کر گئے، اور بعض مکے میں سکونت کر گئے اختیار کر گئے، اور بعض جو ہے مدینہ میں رہتے تھے۔ تو ہر صحابی نے جو ہے اپنے اپنے علاقے میں
ایک ایک مدرسہ قائم کیا. تو اس زمانے میں کے اندر جو ہے جو ابھی مذاہب فقیہ کا ظہور نہیں ہوا تھا، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 قسم کے جو مدارس تھے وہ زیادہ مشہور تھے. ایک مدرسہ جو ہے وہ مدینے کے اندر قائم تھا، اور ایک مدرسہ جو ہے مکہ کے اندر قائم تھا، اور ایک مدرسہ جو ہے العراق کے اندر قائم تھا. جب ہم مدرسہ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھے ہو کہ کوئی باضابطہ کوئی بلڈنگ بنی، کوئی عمارت بنی ہوگی اور اس عمارت کے اندر باضابطہ لڑکے جو ہے طلاب علم جو ہے علم حاصل کرتے تھے. نہیں، بلکہ یہ وہ ان صحابیوں کے جو مسکن تھے جہاں پہ وہ رہتے تھے، اور طلاب جو ہے دور دور علاقوں سے آ کر ان سے جو ہے علم حاصل کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ایک مدرسے کی شکل جو ہے بن گئی، اور اسی لیے جو ہے ان کو مدارس فقیہ جو صحابہ کے تھے اس نام سے جانا جاتا ہے. تو صحابہ کے دور میں جو مدارس فقیہ جو ہے وجود میں آئے وہ 3 قسم کے مدارس تھے. ایک مدرسہ جو ہے وہ مدینے میں قائم تھا، اور اس کا جو فاؤنڈر تھا یا اس کے جو مؤسسین تھے، ایک زید بن ثابت تھا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. یہ 2 صحابی جو ہیں انہوں نے مدینے کے اندر جو ہے فقہی مدرسے کی بنیاد رکھی. اور چونکہ مکہ المکرمہ میں جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مقیم تھے، تو دور دور سے لوگ جو ہے ان کے پاس آ کر علم حاصل کرتے تھے، اور پھر وہ طائف منتقل ہوئے. چونکہ یہ دونوں علاقے جو ہے ایک ہی رینج میں آتے ہیں، تو اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر جو مدرسہ قائم ہوا اس کا جو مؤسس تھا وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تھا. اور اسی طرح جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ عراق کی طرف ہجرت کر گئے، یعنی انہوں نے عراق کے اندر جو ہے نا اپنا مسکن سنبھالا. تو عراق کے اندر بھی جو ہے ان کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ لوگ جو ہے ان سے علم حاصل کرتے تھے، تو وہاں پر بھی ایک مدرسے کی شکل بن گئی. تو صحابہ کے دور کے اندر جو مدارس فقیہ وجود میں آئے وہ 3 قسم کے مدرسے تھے. ایک مکہ کے اندر تھا، ایک مدینے کے اندر تھا، اور ایک عراق کے اندر تھا. چونکہ پھر ان صحابہ سے بھی جن لوگوں نے علم حاصل کیا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ تابعین تھے، یعنی بہت کم جو ہے صحابہ خود صحابہ سے علم حاصل کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کو اکثر اپنے دین کا علم تھا، لیکن ضرورت جن کو تھی وہ تابعین کو تھی. تو تابعین جو ہے ان صحابہ سے اپنا علم حاصل کرتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جن تابعین نے چاہے عبداللہ بن عمر سے یا جو اس مدرسے کا یا زید بن ثابت سے انہوں نے جو علم حاصل کیا، ان میں فقہاء 7 جو ہے وہ مشہور تھے. اور اس کے علاوہ جو تابعین میں جو اس مرحلے میں مشہور ہے وہ ہے سالم بن عبداللہ اور نافع الزہری. چونکہ یہ جو نافع تھا یہ جو نافع ہے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ غلام تھا. اور یہی وجہ کہ وہ اکثر جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو اس نے اپنے آقا سے جو ہے بہت زیادہ علم حاصل کیا. اور اس طرح امام زہری جو ہے وہ بھی مدینے کے اندر اس مدرسے سے فارغ ہیں جو مدینے میں قائم ہوا، جس کا مؤسس جو ہے زید بن ثابت اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. تو اگر آپ سے کہا جائے گا کہ مدینہ کا جو فقہی مدرسہ قائم تھا اس کے جو مشہور طالب علم ہے وہ کون ہے، تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ان میں فقہاء 7 ہیں، اور سالم بن عبداللہ ہے، اور نافع جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، اور اس کے علاوہ امام زہری. یہ تابعین میں وہ لوگ تھے جو اپنے اپنے مدارس میں مشہور ہوئے. اور اسی طرح مکہ کے اندر
جن لوگوں نے، جن تابعین نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے علم حاصل کیا، ان میں جو مشہور ہوئے ہیں وہ ہے عطا، طاؤوس اور مجاہد اور اکرمہ۔ یہ وہ چار ساتھی ہیں یا چار تابعی ہیں جنہوں نے مکہ کے اندر موجود مدرسے میں علم حاصل کیا اور اپنے مدرسے میں وہ مشہور ہوئے۔ چونکہ عراق کے دو مشہور شہر ہیں، ایک ہے البصرہ اور ایک ہے الکوفہ، تو دونوں کا جو ہے منبع ایک ہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مدرسہ عراقیہ، جس کے مؤسس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو دونوں شہروں سے جو طالب علم آئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کچھ بصرہ سے آئے اور کچھ کوفہ سے آئے۔ تو بصرہ سے جو لوگ آئے ان میں سے جو ہے الحسن بصری ہے اور محمد ابن سیرین ہے اور ابو قلابہ ہے اور قتادہ بن دعامہ السدوسی ہے، اور اسی طرح کوفہ سے جو لوگ آئے وہ ہے ان میں سے علقمہ ہے، اور پھر علقمہ سے جو ہے اس کے شاگرد جس کا نام ہے ابراہیم التیمی، اس نے اپنے شاگرد سے علم حاصل ہے، اور یہ دونوں جو ہے مدرسہ عراقیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان میں مسروق تھا اور ایک تھا عبیدہ السلمانی، اور آخری شخص تھا وہ ہے شریح القاضی۔ یہ وہ لوگ ہیں تابعین کے اندر جو مدرسہ عراقیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر جب صحابہ اور تابعین کا دور ختم ہوا، اس کے بعد اتباع التابعین کا یا تابعین کے زمانے میں ہی جو ہے دراصل ان مدارس نے ایک ایسی قوت حاصل کی کہ بعد میں جو ہے انہی مدارس سے جو ہے مذاہب فقہیہ نمودار ہوئی۔ تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ تھا، اصل میں وہ کہاں سے نمودار ہوا؟ وہ مدرسہ عراقیہ سے نمودار ہوا، اور مدرسہ عراقیہ کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام مالک جو ہے وہ مدینے میں ظاہر ہوئے، اور مدینے میں پہلے سے ایک مدرسہ قائم تھا جس کا مؤسس زید بن ثابت اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر اسی مدرسے جو ہے نا یہ تابعین مشہور ہوئے۔ اور اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی پہلے عراق سے نکلے اور پھر مدینے آئے، یعنی انہوں نے بہت سارے علاقوں کا جو ہے دورہ کیا، اور مکہ بھی آئے، تو انہوں نے ہر جگہ سے علم حاصل کیا۔ اور اس کے بعد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی دراصل جو امتداد ہے وہ مدرسہ عراقیہ سے ہے، وہ بھی اصل میں مدرسہ عراقیہ سے نکلے ہیں۔ لیکن امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو امتیازی وصف ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی جگہ پہ انحصار نہیں کیا۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا انحصار جو ہے اپنے مدرسے جو مدرسہ عراقیہ تھا اسی پر تھا۔ اسی طرح امام مالک اس کو بھی جو ہے مدینے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن اس کے بغیر جو ہم دیکھتے ہیں امام شافعی اور امام احمد، امام شافعی جو ہے ان کی تربیت مکہ میں ہوئی، حالانکہ ان کی ولادت جو ہے وہ غزہ میں ہوئی فلسطین میں، لیکن اس کے بعد ان کی ماں نے اس کو مکہ المکرمہ لائے، تو ابتدا میں جو ہے نا اس کو مکہ المکرمہ کے مدرسے سے جو ہے تربیت ملی۔ اس کے بعد وہ امام مالک کے پاس آئے مدینہ میں، تو وہاں پر بھی جو ہے مدرسہ مدینہ سے جو ہے نا المدنیہ سے انہوں نے جو ہے تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد وہ عراق چلے آئے، تو وہاں بھی جو ہے نا مدرسہ عراقیہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد وہ مصر آئے، تو انہوں نے ہر جگہ پہ جو ہے نا اپنا علم حاصل کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں امام شافعی اور اس کے بعد جو امام احمد وہ بھی مدرسہ عراقیہ سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے خود جو ہے امام شافعی سے علم حاصل کیا، اور امام شافعی نے خود جو ہے نا بہت سارے مدارس سے جو ہے علم حاصل کیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا سارے مدارس سے استفادہ کیا امام شافعی کے ذریعے سے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب صحابہ اور تابعین کے دور میں جو مشہور ہوئے، تو انہی مدارس سے جو ہے پھر وہ آدمی نکلے جنہوں نے بعد میں مذاہب فقہیہ کی بنیاد رکھی۔ تو ان میں سب سے پہلا جو
مذہب فقی جو وجود میں آیا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی ہے اور ان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینے کے اندر ایک اپنا مذہب قائم کیا، اور ان کی ولادت جو ہے 93 ہجری میں ہوئی، اور ان کی وفات جو ہے 189 179 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ 150 ہجری کو جو ہے ان کی ولادت ہوئی ہے، اور 204 ہجری میں ان کی وفات ہو چکی ہے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو ان سب کے اندر آخری آئے، ان کی ولادت جو ہے 164 ہجری میں ہوئی، اور ان کی وفات جو ہے 241 ہجری میں ہوئی۔ تو اس طرح سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چار مذاہب جب وجود میں آئے، اور یہ وہ مرحلہ تھا جو تیسرا مرحلہ جو ہے فقہ کا کہلاتا ہے۔ جو فقہ کا جو مدرسہ ہے یا فقہ کے جو مذاہب ہیں، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اور اس مرحلے سے پہلے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ صحابہ اور تابعین کا دور تھا، جس دور کے اندر ابھی مذاہب فقہ کا وجود یا ان کا ظہور نہیں ہو چکا تھا۔ تو ہم نے جو صحابہ کے مدارس کے بارے میں پڑھا کہ صحابہ کے جو فقہی مدارس تھے، اور پھر ان کا جو ہے آگے جو سلسلہ تھا، جسے ہم نے کہا کہ مدینہ منورہ میں جو مدرسہ قائم تھا، اس کے جو فاؤنڈر تھے یا اس کے جو مؤسسی تھے، ان میں زید بن ثابت تھا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو سلسلہ چلا، سب سے پہلے اس کا جو شاگرد تھا نافع اور سالم، یہ اس کے سب سے قریبی جو ہے طالب علم تھے۔ اور پھر اس نافع سے جو ہے نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا، اور امام مالک نے ایک تو عبداللہ بن عمر کے اس شاگرد سے علم حاصل کیا یعنی سالم سے، اور پھر امام مالک نے ایک اور استاد سے علم حاصل کیا جو ہے امام زہری، اور امام زہری دراصل امام سالم بن عبداللہ کے جو شاگرد تھے۔ دراصل یہ سارے کے سارے جو ہے مدرسہ مدینہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر امام مالک سے جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ نے علم حاصل کیا، اور امام شافعی سے جو ہے پھر امام احمد نے جو ہے علم حاصل کیا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مدینے کا جو مدرسہ تھا، اس کے مؤسسین کون تھے؟ زید بن ثابت اور عبداللہ بن عمر۔ اور پھر عبداللہ بن عمر کے جو تلامذہ کا یا ان کے جو شاگردوں کا جو سلسلہ چلا، اس میں پہلے نافع آیا اور سالم تھا۔ سالم سے جو ہے نا امام زہری نے حاصل کیا، اور امام زہری سے جو ہے امام مالک نے حاصل کیا، اور امام مالک سے امام شافعی نے، اور امام شافعی نے پھر یعنی امام شافعی سے پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہم اس نے علم حاصل کیا۔ اسی طرح مکے کا جو مدرسہ تھا، اس کا جو مؤسس تھا وہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے جو شاگردوں میں جو مشہور شاگرد تھے وہ ہے عمرو بن دینار، ایک ہے عبداللہ بن دینار اور دوسرا ہے عمرو بن دینار۔ یہ عبداللہ بن عباس کا مشہور شاگرد تھا، اور پھر اس سے جو ہے نا سفیان بن عیینہ نے علم حاصل کیا، اور سفیان بن عیینہ ان سے جو ہے امام شافعی نے بھی علم حاصل کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے امام احمد بن حنبل نے بھی سفیان بن عیینہ سے علم حاصل کیا۔ تو مدرسہ عراقی جو ہے اس میں اس کے جو مؤسس ہیں وہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن مسعود کی جو مشہور شاگرد ہیں وہ ہے علقمہ، اور علقمہ سے جو ہے علم حاصل کیا ابراہیم نے، اور ابراہیم سے جو علم حاصل کیا وہ ہے حماد بن سلمہ، اور حماد کی جو شاگرد ہیں وہ ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مذاہب فقیہ جو ہے، ان مذاہب فقیہ کا جو امتداد ہے وہ دراصل یا ان کا جو تسلسل ہے وہ صحابہ کے ہی ان مدارس سے آیا ہے۔ البتہ اس زمانے کے اندر جو ہے نا اور بھی کچھ مدارس مشہور ہوئے، لیکن ان کا جو ہے دور آگے نہیں چلا۔ جو تابعین کے زمانے کے اندر جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ
مثلا امام شافعی، امام احمد اور اسی طرح امام مالک اور امام ابو حنیفہ، ان کی جو مدارس چلے. اس کے علاوہ بھی جو ہے نا اسی دور میں جب ابھی مذاہب فقیہ وجود میں نہیں آئے تھے، اور بھی بہت سارے ائمہ تھے جن کی اپنے اپنے مدرسے تھے، لیکن وہ مذاہب جو ہے آگے نہیں چل پائے. ان میں حسن بصری تھا، ان میں سفیان الثوری تھا، اور امام الاوزاعی تھا، امام اللیث بن سعد تھا، اور اسی طرح سفیان بن عیینہ تھا، اسحاق بن راہویہ تھا، ابو ثور تھا، اور ابن جریر الطبری تھا. یہ وہ فقہاء ہیں جو تابعین کے زمانے میں تھے، لیکن ان کا جو مدارس ہے یا ان کے جو مذاہب ہے وہ آگے نہیں چلے، یعنی ان کے جو اتباع ہیں وہ انہوں نے ان مذاہب کو جو ہے آگے نہیں چلائے. تو پھر فقہ اسلامی کے اندر جو مشہور مذاہب موجود رہے وہ ائمہ اربعہ کے مذاہب رہے، اور پانچواں مدرسہ جو ہے وہ داؤد بن علی الظاہری کا مانا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو جن کے میں نے نام لیے، حسن بصری، امام اوزاعی، امام سفیان بن عیینہ، ابو ثور وغیرہ، ان کے جو مدارس تھے وہ آگے نہیں چل پائے. تو اس طرح سے جو ہم ایک دوسرے مرحلے کی طرف منتقل ہو جائیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں. وہ ہے مرحلۃ المذاہب الفقہیہ. جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں فقہ اسلامی کے اندر جو مشہور مذاہب ہے، مذہب حنفی ہے، مذہب مالکی ہے، شافعی ہے، اور حنبلی ہے، اور اسی طرح مذہب ظاہری ہے. تو اس کی تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. اگر کسی طالب علم کو اس محاضرے کے متعلق کوئی سوال ہوگا تو وہ سوال کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ یہ مذاہب قائم گئی نا شیخ، ات مز روزا کہ ڈفرنس آن دیٹ بیس گئی الگ الگ کن ات مز چھن ڈفرنس کہین؟ روزا آئیڈیالوجیکل ڈفرنس کن نالیج مز روز کہین ڈفرنس یت مز الگ الگ ناو پیو؟ دونوں چیزیں اس میں شامل تھی. دیکھیے اس وقت جو ہے نا، مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ظاہر سی بات ہے، جو مثلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے؟ عراق چلے گئے نا. عراق. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری حدیث سنی ہوں گی جو اللہ کے نبی سے فرمائی؟ تو یہی ہے نا. تو علم جو ہے نا محدود تھا، علم جو ہے محدود تھا. تو ظاہر سی بات ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس علم تھا، وہ اس سے وہی پہنچایا جی، جو ہے وہی پہنچایا. اور یہی وجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کو میں بتاؤں گا، جو مذہب فقہ میں جو امام شافعی اور امام احمد تھے، آپ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مذاہب میں زیادہ قوت ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ انہوں نے ہر مدرسے سے جو ہے نا علم حاصل کیا. جی. امام شافعی نے محنت کی، وہ کیا کی، وہ مدینہ بھی گیا، مکہ میں وہ تھے ہی، اور پھر وہ عراق بھی گئے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تینوں مدارس سے استفادہ کیا. اور امام احمد نے جو ہے نا پھر امام شافعی سے علم لیا، اور اس نے جو ہے نا اپنی شیخ کے جو صلاحیت تھی وہ ساری حاصل کر لی. جی. تو اس یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثلا بہت ساری احادیث ایسی ہیں. دیکھیں مثلا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں جو یا اس کی مذہب میں کچھ باتیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کا انحصار جو ہے صرف اور صرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر ہے. جیسے آپ رفع الیدین کی بات لے لیجیے، یہ مشہور مسئلہ ہے نا رفع الیدین. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں کس پہ انحصار کیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پر. یہ ہمارے سامنے مشہور مثال ہے. اور اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کیوں نہیں دوسری روایت کو لیا، کیونکہ اس زمانے میں جھوٹ بہت ہی زیادہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا باندھا جاتا تھا. اور تورق کی صورت میں جو ہے نا وہ احتیاط برتتے تھے امام ابو حنیفہ. یہ وجہ کہ ان کے پاس علم حدیث کا خزانہ کم تھا، علم حدیث کا خزانہ ان کے پاس کم تھا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مذہب حنفی ہے وہ اس کے اندر یہ چیز جو ہے بہت نمایاں ہے، بہت ظاہر ہے کہ جو الاستدلال بالاحادیث الصحیحہ وہ اس میں کم نظر آتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے پھر قیاس وغیرہ سے بہت کام لیا. انہوں نے عمدن نہیں کیا بلکہ
ان کی پہنچ اتنی ہی تھی. تو یہ وجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ جو صحابی جو ہے نا مختلف علاقوں میں گئے تھے وہ اپنے ساتھ سارا علم نہیں لے کر گئے تھے. ان کے پاس جو محدود علم تھا البتہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ تھا, پھر انہوں نے وہی علم جو ہے پہنچایا. اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے سب سے استفادہ کیا ان کا مذہب اتنا ہی زیادہ اسٹرانگ رہا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر مسلکس تو مذہبس کیا فرق یوان تیلہِ اگر مذہب چھُ برادر ٹرم اسلام مسلک مذہب اس کو یوز ایز ورڈ مذہب اتھ کیا فرق پانہٕ ؤنۍ. مسلک گو یہ چھُ محدود حظ کیا چھُ مذہب جو ہے وہ اس سے بڑا یہ اوسع ہے. یعنی مذہب چھُ امہِ کھۄتہٕ زیادہ بوٚڑ حظ. اگرچہ لغوی طور اس ونو دۄشوے حظ. مذہب کہتے ہیں طریقہ اور مسلک کہتے ہیں طریقہ, سمجھے آپ. لیکن معنی کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے جو ہے مذہب اوسع ہے اور مسلک اس سے کم ہے. چھوٹے چھوٹے طریقوں کو بھی جو ہے نا ہم مسلک کہہ سکتے ہیں, لیکن مذہب جب ہم کہیں گے تو یہ ایک مستقل چیز بن جاتی ہے. بہت سارے میسیجز آتے ہیں میں. السلام علیکم. میسیج ترمت کہ مسند اور غیر مسند میں تھوڑی فرق بتائیے. مسند یہ ہے کہ کچھ جو ہے نا وہ جو نقل کرتے تھے, مثلا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتاب الاوسط ابن المنذر, وہ اگر کوئی قول نقل کریں گے وہ بتائیں گے یہ قول کس کا ہے, یعنی سند کے ساتھ. یعنی ابن المنذر جو ہے نا وہ کب آئے, وہ غالباً اتباع التابعین میں ہے. تو اتباع التابعین میں جو ہے نا وہ جب کسی تابعین سے قول نقل کرتے ہیں یعنی کسی صحابی کا قول نقل کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ قال فلان, بلکہ وہ سند کے ساتھ جو ہے نا اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں. تو اس کا ہم کہتے ہیں مسند. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس فلانی صحابی نے یہ کہا یا فلانی نے یہ کہا, کس سے سنا اس نے کیسے سنا, وہ مسند جو ہے وہ سند جو ہے وہ ذکر نہیں کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاد آپ نے بولا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو سند ہے مطلب جہاں سے علم حاصل کیا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے, تو وہاں پہ زیادہ وسعت نہیں پائی جاتی ہے جتنا کہ امام شافعی امام مالک رحمہ اللہ سے ہم دیکھتے ہیں. تو کیونکہ انہوں نے بہت جہتوں سے علم حاصل کیا. اب دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی حال ہے. پھر ایسا کیوں ہے کہ ابو حنیفہ جو حنفیت ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی میں بولوں گا کہ حنبلیت ہے, ان کی شہرت زیادہ ہوئی اور زیادہ لوگوں نے یہی مطلب فقہ لیا. یہ اچھا سوال ہے کہ امام احمد اور امام جو ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذاہب جو ہے نا ان کا عروج کیوں زیادہ ہوا. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو اس وقت کے جو بادشاہ تھے نا انہوں نے اس مذہب کو جو ہے اختیار کیا. آپ کو پتہ ہے جب مدینہ سے جو دار الخلافہ منتقل ہوا کہاں پہ, مدینہ سے جب دار الخلافہ منتقل ہوا کہاں منتقل ہوا, ہاں بولے میرے بھائی. السلام علیکم. کہاں ہوا منتقل, مدینے میں. مدینے سے جب دار الخلافہ منتقل ہوا کس نے منتقل کیا, واللہ اعلم. عراق میں وہ شاید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ اپنے دور خلافت میں کہاں منتقل ہوئے, وہ بغداد منتقل ہوئے, عراق کوفہ میں. صحیح. تو دار الخلافہ جو ہے مدینے سے منتقل ہو کر کہاں آیا, عراق میں آیا. اور سب سے پہلے جو ہے نا یہ علی رضی اللہ تعالیٰ, پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اس کو لوٹایا کہاں پہ, مدینہ میں. لیکن اس کے بعد جو دولہ امویہ ہے یا دولہ عباسیہ ہے وہ زیادہ کہاں پہ, یعنی بغداد جو ہے یا عراق جو ہے یہ صدیوں جو ہے دار الخلافہ رہا.
بغداد یا عراق جو کلی طور سے جو ہے نا یہ صدیوں جو ہے دارالخلافہ رہا ہے. تو اس مدرسے یا اس علاقے میں کون سے دو مذہب تھے؟ فقہ حنفیہ اور امام احمد بھی. اور احمد امام احمد بھی تو بغداد کے تھے نا. بالکل. ہاں ظاہر یہی وجہ ہے کہ جو اس علاقے میں جو بادشاہ تھے تو وہ کون سا مذہب اپنائیں گے؟ بس وہی حنفیت. وہی حنفیت یا حنابل. تو یہی وجہ ہے کہ جب حکام نے اس کو اپنایا تو جہاں جہاں پہ پھر اسلام پھیلا تو وہ اپنا ہی حساب سے پھیلائیں گے نا. صحیح. بارک اللہ فیک. تو یہی وجہ سب سے بڑی وجہ یہی بنی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے مذہب کو یہ جو پذیرائی ہوئی جو عروج ہوا یہ حکام کی طرف سے ہوا جو چونکہ انہی کے علاقے سے جو ہے نا حکام تعلق رکھتے تھے. امام ابو حنیفہ جو ہے کوفہ میں تھے اور امام احمد جو ہے وہ بغداد میں تھے اور یہی جو ہے نا اس وقت دارالخلافہ تھا. تو یہی وجہ ہے کہ جو جہاں پہ دارالخلافہ میں انسان رہتا ہے تو زیادہ تر اسی کی چلتی ہے. مالک کو بھی اپنے زمانے میں یہ آفر کی گئی کہ ہم جو ہے نا آپ کے مذہب کو جو ہے سرکاری مذہب بنائیں لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا.